اب ماتن نے متن میں فرمایا کہ دو قسمیں جو پہلے کر دی ہے نا کہ مکان یا خلا کا نام ہوگا یا سطح کا، یاد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اما الاول فباطل، پہلی قسم پہلی شق باطل ہے، یعنی خلا باطل ہے۔ تو جب پہلی دو ہی شقیں تھیں اور پہلی شق باطل ہو گئی تو دوسری شق، اس لیے فرمایا فتعین الثانی، سمجھائیے؟ تو لہذا یہ کہ مکان نام ہے سطح کا، یہ متعین ہو گیا، چونکہ مشائین کا مذہب آپ نے پہلے پڑھ لیا۔ مشائین کا مذہب یہی ہے نا کہ مکان نام ہے سطح، سطح جسم کے سطح باطنی کا۔ تو یہ تو چونکہ ماتن آپ کو پہلے بتا دیا میں نے کہ یہ مشائین کے طریقے سے چل رہا ہے نا، فلاسفہ کے طریقے سے چل رہا ہے، یعنی متکلمین کے طریقے سے نہیں چل رہا کہ یہ کتاب فلسفے کی ہے، متکلمین کے علم کلام کی کتاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حکماء جو فلاسفہ ہیں ان میں جو اشراقیہ ہیں ان کے طریقے پر بھی نہیں چل رہا کہ اشراقیہ تو نور اشراق سے مسائل کو حل کرتے ہیں نا، ان کے لیے دلائل کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے۔ تو دلائل کے میدان میں یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہاں نور اشراقی سے تو عام لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ دلائل پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، نور اشراقی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو کتابوں میں دلائل لکھے جاتے ہیں جو پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اشراقیین کا جو مذہب ہے یا متکلمین کا جو مذہب ہے اس پر تو یہ نہیں چل رہا۔ تو یہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں فلسفے کی، یہ مشائین کے مذہب کے مطابق کہ وہ مشائین بالدلائل ہیں، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، تو دلائل کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، سمجھائیے؟ اس لیے فلسفے کی کتابیں جو مرتب ہیں وہ مشائین کے مذہب پر مرتب ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں اول باطل، کہ اول میں تو دو قول تھے نا، یاد ہیں؟ اول کیا تھا؟ بعد، خلا سے مراد کیا لیا تھا؟ بعد۔ تو بعد کی پھر دو قسمیں تھیں، ایک بعد موہوم، کن کا مذہب تھا؟ متکلمین کا، اور ایک بعد موجود، کن کا مذہب تھا؟ اشراقیین کا۔ تو دونوں ایک بات میں تو شریک ہیں، کیا؟ کہ بعد ہے، بس مکان نام ہے بعد کا۔ تو جب بعد کا رد ہو جائے گا تو دونوں کا رد ہو جائے گا بس۔ تو بعد بمعنی خلا، خلا بمعنی بعد، سمجھا گئی نا؟ تو جب خلا باطل ہو جائے گا تو بعد باطل ہو گیا۔ تو لہذا متکلمین اور اشراقیین دونوں کا رد ہو گیا۔ تو باقی میدان میں کیا بچا؟ مشائین کا مذہب۔ تو مشائین کے مذہب پر یہ چل رہا ہے، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے بعد کو، خلا کو باطل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مکان نام ہو جائے بعد موہوم کا، بعد جیسے متکلمین کہتے ہیں۔ تو بعد موہوم کا کیا مطلب ہے؟ ایک وہمی چیز ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، موہوم شے ہے،
وہمی شے ہے، وجود خارجی نہیں رکھتا. سمجھا گئی یہ؟ اور وہ دوسرے اشراقیین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بعد ہے لیکن موجود خارجی ہے. سمجھا گئی یہ؟ تو یہ دونوں کو باطل کر دیں گے. سمجھائیے. اس لیے فرماتے ہیں میاں دیکھو وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَوَّلُ بَاطِلٌ، بعد باطل ہے، خلا باطل ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَلَأً، کہ اگر مکان خلا کا نام ہو تو فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَا شَيْئًا مَحْضًا أَوْ بُعْدًا مَوْجُودًا مُجَرَّدًا عَنِ الْمَادَّةِ، کہ اگر خلا ہو یعنی بعد ہو تو اس میں پھر دو قول تھے نا، یا لا شیئا محضا، لا شیء محض کس کا رہا؟ ہاں بعد موہوم متکلمین کا مطلب، او بعدا موجودا مجردا عن المادتی، یہ کن کا مطلب؟ یا یہ ہوگا یا وہ. تو کہتے ہیں لا سبیل الی الاول. ہاں میاں کہ بعد موہوم بنے یعنی لا شے محض بنے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، لا شے ہو خارج میں لا شے، وہمی شے ہے نا، تو خارج میں تو لا شے ہے نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکان ہو اور وہ لا شے ہو. مکان بھی متمکن کے لیے مکان بھی کہیں اس کو اور پھر یہ کہیں کہ یہ لا شے ہے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھو میاں بعد موہوم ہوا تو خلا تو مانو گے نا، خلا تو خلا کی دو قسمیں، تو ایک قسم تو یہ بھی ہے بعد موہوم. تو دیکھو میاں بعد جو ہے یا خلا کہو یا بعد کہو، بعد جو ہے وہ زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے. بعد زیادت و نقصان قبول کرتا ہے، خلا زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے. کیسے قبول کرتا ہے؟ کہتے ہیں میاں دیکھو کوئی بھی دو دیواریں لو، یہ دیوار اور یہ دیوار، ان کے درمیان میں بھی خلا ہے یعنی بعد ہے. اچھا پھر یہ بار والی دیوار اور وہ وضو خانے کی دیوار، ان کے درمیان میں بھی بعد ہے. تو کون سا بہت زیادہ ہے؟ اور یہ تو زیادتی کمی کو قبول کر لیا نا. ایک بہت زیادہ ہے دوسرا بہت اچھا. یا اسی طرح دیکھو آپ کہتے ہیں یار ایک مردان کا شہر لے لو تو ایک لاہور لے لو، تو ان کے درمیان میں بھی بعد ہے. ہاں اچھا تو پھر ایک مردان لے لو تو ایک کراچی لے لو، دونوں میں بھی بعد ہے. تو کون سا بعد کم ہے؟ مردان اور لاہور کا کم ہے، تو مردان اور کراچی کا زیادہ. تو بعد نے زیادتی کمی قبول کی کہ نہیں کی؟ چاہے دو شہروں کے درمیان لو چاہے دو دیواروں کے درمیان لو. سمجھ آئیے؟ یا یہ حافظی بیٹھا ہے یہ طلحہ کے ساتھ، ان کے درمیان میں بھی بعد ہے، اور اس طلحہ اور مولوی کے درمیان میں بھی بعد ہے. تو کون سا بعد کم ہے؟ ہاں اور ان سے وہ بعد زیادہ ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ بعد جو ہے میاں یہ تو زیادتی کمی کو قبول کرتا ہے. کسی بھی دو چیزوں کے درمیان میں ایک طرف رکھو اور دوسری دو چیزوں کے درمیان میں بعد دوسری طرف رکھو تو کمی زیادتی کو قبول کرے گا. تو اے میاں جو شے کمی زیادتی کو قبول کرے اس کو تم کہتے ہو کہ یہ لا شے محض ہے.
جو کمی زیادتی کو قبول کرے، کمی زیادتی سے متصف ہو، تو وہ جو موصوف ہے کمی زیادتی کے ساتھ وہ لا شے محض ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میاں اتصاف بشے ثبوت شے لشے، یہ تو چاہتا ہے ثبوت مثبت لہو کو. کمی زیادتی ثابت کر رہے ہو کس کے لیے؟ بعد کے لیے. تو کمی زیادتی سے متصف کر رہے ہو نا، جی تو مثبت لہو کا وجود نہیں چاہیے. معدوم شے کے لیے صفت ثابت کر رہے ہو. ہاں وہ عالم ہے اور کہتے وہ ہے ہی نہیں. ابھی جی وہ مولوی ہے، جی تو وہ کون ہے؟ کہتے ہے ہی نہیں. تو مولویت کس کے لیے ثابت کر رہے ہو جب وہ ہے ہی نہیں؟ تو اتصاف بشے وجود موصوف چاہیے اس کے لیے. سمجھائیے. لہذا بعد موہوم تو نہیں ہو سکتا مکان. سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ بعد نے تو زیادتی اور کمی قبول کر لی ہے، تو ادھر تم کہتے ہو موہوم ہے، خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں تو یہ تو مثبت لہو بنا، تو مثبت لہو کا تو وجود چاہیے عند الاتصاف. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا شے موہوم یعنی لا شے جس کا وجود خارجی نہ ہو، وہ تو مکان نہیں بن سکتا. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کروں گی. لأنه لو كان خلاء، کہ اگر مکان خلا کا نام ہو یعنی بعد کا نام ہو، تو فإما يكون لا شيئا محضا او بعدا موجودا مجردا، یا پھر لا شيء محض یعنی بعد موہوم، اور یا بعد موجود مجردا المادہ ہوگا. کہتے لا سبیل الی الاول، کہ مکان جو ہے وہ کیا بنے؟ بعد موہوم لا شيء محض بنے. لأنه يكون خلاء اقل من خلاء، کیونکہ دیکھو ایک خلا دوسرے خلا سے اقل ہوتا ہے، دوسرا اس سے ازید ہوتا ہے. فإن الخلاء بين الجدارين اقل من الخلاء بين المدينتين، کہ دو دیواروں، ایک مکان کے، ایک کمرے کے دو دیواروں کے درمیان میں جو خلا ہے یہ کم ہے اس خلا سے جو دو شہروں کے درمیان میں ہے. سمجھ آئیے؟ وما يقبل الزیادة والنقصان، اور جو شے زیادت نقصان کو قبول کرے، استحال ان يكون لا شيئا محضا، محال ہے کہ وہ لا شيء محض بن سکے. آئی سمجھ میں؟ لہذا بعد موہوم تو نہیں بن سکتا مکان. کہ جو متکلمین کا مذہب ہے اس کو تو رد کر دیا نا. اب قیل سے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے. یہ جو متن میں نے استدلال کیا نا، اس کے اوپر ایک اعتراض ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ میاں تم نے کہا کہ بعد جو ہے، خلا جو ہے، وہ تو زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے. تو جو شے نقصان، زیادتی اور نقصان کو قبول کرے، ہاں وہ لا شے تو ہو نہیں سکتا. تو دلیل کیا دی کہ میاں یہ ثبوت الشیء للشیء ہے. یہ جو زیادتی آپ نے ثابت کر دی اس کے لیے، یا نقصان ثابت کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ اور ثبوت شیء لشیء فرع ہے ثبوت مثبت لہو کے. تو لہذا وہ جس کے لیے
جس کے لیے نقصان اور زیادتی ثابت ہے وہ موجود ہونا چاہیے. لہذا موہوم لا شے نہیں ہو سکتا. یہ دلیل دی. ہم کہتے ہیں میاں ہے وجود کے تو یار دو قسمیں ہیں. وجود کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وجود اعتباری فرضی اور ایک ہے وجود حقیقی. سمجھائیے. تو یہ جو تم نے کہا کہ ثبوت شے لشے فرع ہے ثبوت مثبت لہو کے، اس کے لیے تو ثبوت فرضی بھی کافی. ایک چیز کے وجود کو فرض کرو، بس اس کے لیے جتنی چیزیں مرضی ثابت کرو، جتنے صفات مرضی ہیں پھر ثابت کرو. تو یہ ضرورت تو وجود فرضی سے بھی پوری ہو سکتی ہے. سمجھائیے. لہذا اس دلیل سے تو وجود ثابت ہو، وجود خارجی وجود حقیقی ثابت ہو نہیں ہوتا میاں. بس فرضی وجود ہے. ٹھیک ہے. تو متکلمین بھی تو یہی کہتے ہیں یار وجود موہوم ہے. موہوم کا مطلب کیا؟ اعتباری. تو یہ تو متکلمین کی تائید ہو گئی میاں. سمجھائیے. انہوں نے بھی یہ کہا. تو یہ قیل سے اس کے اوپر اعتراض ہو نقل کیا. قیلا قبول الزیادت والنقصان، ترجمہ کرو میں یہ فیہ انما ہوا علی فرض وجودہ. خلا میں زیادتی نقصان جو قابل کے لیے وہ قابل ہے وہ تو علی فرض وجودہ. جب اس کا وجود آپ فرض کریں تو بس اس کے لیے پھر قلت اور زیادت اور نقصان ثابت کرتے رہو. لہذا فلا يلزم منہ الا الوجود الفرضی. اس دلیل سے صرف وجود فردی لازم آ گیا. بس وجود حقیقی تو ثابت ہو نہیں ہوا میاں. وَأَمَّا كَوْنُهُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً فَغَيْرُ لَازِمٍ. وجود حقیقی تو اس دلیل سے ثابت نہیں ہوا میاں، لازم نہیں آیا. سمجھا گئی ہے. تو مقصود تو آپ کا یہ تھا کہ وجود حقیقی ثابت ہو جائے، تو وہ تو ثابت ہوا نہیں. تو متکلمین کی بات ٹھیک ہو گئی ہے نا. پھر اس دلیل سے تو متکلمین کی تائید ہوتی ہے. سمجھا گئی ہے. چلو حمدن کثیرا.